بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز صحابہ اکرام، سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 42 ہے، کتاب الطہارۃ باب السواک۔ اس باب کا کچھ حصہ ہم گزشتہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، چونکہ ویڈیو کا دوران یہ پڑھ رہا تھا تو ہم نے کچھ حصہ چھوڑ دیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو مکمل کرنے والے ہیں۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ متن حدیث بما ترجمہ بھی پڑھ چکے ہیں، تخریج روایت بھی ہو چکا ہے، روایت حدیث کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ البتہ سند سے متعلق کلام اس ویڈیو میں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تشریح و فوائد کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کچھ مباحث کو ہم گزشتہ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، اور کچھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، اور آخر کے اندر خلاصہ جات اور سوالات آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ باب السواک، احادیث کے کچھ الفاظ کی وضاحت اور تشریح ہے، اس کو دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یرفعہ، یہاں پر جو کلمہ یرفعہ استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں یہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا کہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعا نقل ہے، صحابی کا قول نہیں ہے، صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہے۔ اب یہاں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، یوں اس کو بیان ہو جانا چاہیے، یا پھر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جنہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، ان کو اشتباہ ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب اس کی نسبت کی تو کون سے الفاظ استعمال کیے، قال کا لفظ استعمال کیا یا سمعت کا لفظ استعمال کیا، تو اس میں اشتباہ ہونے کی وجہ سے پھر انہوں نے یرفعہ نقل کر دیا کہ مرفوعا نقل کیا ہے، لیکن الفاظ اب یاد نہیں ہیں۔ اس سے آپ شدت احتیاط بھی دیکھیے اور تقوی اور ورع بھی دیکھیے کہ کس قدر جو ہے حدیث کو بیان کرتے ہوئے احتیاط کا پہلو جو ہے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ آگے لولا نشق علی المؤمنین، یہاں پہ کلمہ مقدر مانا جائے گا لولا مخافت ان نشق علی المؤمنین، وہ مضاف بن جائے گا کہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا ایمان والوں پر گراں گزرنے کا تو میں ان کو حکم دیتا۔ بتاخیر العشاء، عشاء کے جو ہے وہ دیر سے پڑھنے کا، عشاء کی نماز کو تہائی وقت میں یا نصف رات کے وقت جو ہے وہ پڑھنا، مؤخر کرنا، یہ جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ مزید اس کی تفصیل ہے کہ سردیوں گرمیوں میں تعجیل تاخیر، وہ انشاءاللہ جب ہم نمازوں کے اوقات کے ابواب کو پڑھیں گے تو وہاں اس کی صراحت آ جائے گی۔ بالسواک عند كل صلاة مع كل صلاة عند كل وضوء مع كل وضوء، اس سے متعلق بھی ہم گزشتہ ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے فرأیت زیدا یجلس فی المسجد، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُونِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، اور انہوں نے مسواک کو ایسے کان کے اوپر رکھا ہوا تھا جیسے ایک کاتب لکھنے والا وہ اپنے قلم کو اپنے کان کے اوپر رکھتا ہے۔ مسواک کو کان کے اوپر رکھنا، اس کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ مسواک کو کان کے پیچھے رکھنا یہ سنت ہے، کیونکہ یہ دہانی کا اور ذریعہ ہے اور آسان بھی ہے، جبکہ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا، فرماتے ہیں تکلف والا عمل ہے اور صرف بعض صحابہ سے منقول ہے، اس لیے سنت نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن المنہل کے اندر مختلف احادیث کو نقل کرنے کے ساتھ یہ نتیجہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ مولا علی قاری رحمہ اللہ کا اعتراض جو ہے وہ درست نہیں ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کا موقف وہ درست ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نماز کے لیے جاتے وقت مسواک کو کان کے پیچھے رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام، یہ چونکہ عموم کلمہ ہے، عام کلمہ ہے، اس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شامل ہیں جن کا یہ عمل نقل ہوا۔ اس طرح ابن ابی شیبہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی نقل کیا ہے کہ وہ مسجد جاتے وقت مسواک کان پر رکھتے تھے۔ تو یہ ایک دو صحابی کا عمل نہیں ہے، بلکہ کافی تعداد میں صحابہ یہ عمل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان روایت کا ظاہر بتاتا ہے کہ یہ عمل عام تھا، اس لیے سنت ہونے کی نفی کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات کہ تکلف، تو فرماتے ہیں یہ بھی مشاہدے کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ایسا مشکل مشقت والا کام نہیں ہے۔ کان کے اوپر مسواک کا رکھنا عام طور پہ آدمی آسانی سے اس عمل کو کر لیتا ہے، یا دہانی کا یہ ذریعہ ہے، سہولت ہے اس میں، تو اس لیے مولا علی قاری رحمہ اللہ کا انکار کرنا وہ درست نہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاہرا وغیر طاہر، ابتداءً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر نماز کے لیے چاہے طہارت ہو یا نہ ہو، وضو کرنا یہ فرض تھا، لازمی تھا، لیکن بعد میں پھر یہ منسوخ ہو گیا اور اس کے متبادل کے طور پہ آپ کو مسواک کا حکم دیا گیا، ہر نماز کے لیے مسواک کرنا۔
اب ہر نماز کے لیے مسواک کرنا، اس کا جو حکم ہے، اس کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک یہاں پہ وضو کا کلمہ جو ہے وہ مقدر مانا جاتا ہے کہ ہر نماز کے وضو کے لیے آپ کو مسواک کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کے اوپر مسواک کو فرض قرار دے دیا گیا۔ یہاں ایک بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مسواک سنت ہے، واجب ہے، تو اس بارے میں ائمہ کا اختلاف امت کے حق میں تو ضرور ہے، لیکن ظاہراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرض ہی منقول ہے کہ آپ کے اوپر یہ فرض تھی۔ فکان ابن عمر یرا ان به قوہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما سمجھتے تھے کہ ان کے لیے وضو کرنا ہر نماز کے لیے پاکی غیر پاکی دونوں صورتوں میں وہ مشکل نہیں ہے، ان کو یہ طاقت قوت حاصل ہے، تو اس لیے وہ مسلسل یہ عمل کرتے رہے، باوجود اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ عمل منسوخ ہو گیا تھا مشقت کی وجہ سے۔ حدیث سے کچھ فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے۔ نماز عشاء کو ثلث یا نصف شب تک مؤخر کرنا مستحب ہے تاکہ انتظار کا ثواب حاصل ہو۔ نماز سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے تاکہ عبادت کے وقت طہارت و نظافت حاصل ہو، یہ حنفیہ کا ایک قول۔ اور اس کے ساتھ رات کی نماز میں مسواک کی ترغیب اس لیے دی گئی، فرشتے نمازی کے منہ سے نکلنے والی تلاوت کو سنتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مسواک کو واجب نہیں کیا مشقت کے خوف سے، حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کو وجوب کے نہ ہونے کی علت بنایا، اس لیے اجتہاد کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے عموم سے مسجد میں مسواک کرنا جائز اور مستحب ثابت ہوتا ہے۔ بعض علماء نے انکار کیا ہے، نکیر کی ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ صفائی والا عمل نہ ہو، لیکن حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ہر فرض اور نفل نماز سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس کے مسوڑوں سے مسواک کی وجہ سے خون نہ نکلتا ہو۔ زوال کے بعد بھی روزہ دار کے لیے مسواک مستحب ہے، کراہت کی دعویٰ جو ہے وہ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں۔ آگے حدیث کی سند سے متعلق کلام ہے، دیکھیے۔ قال ابو داود ابراہیم بن سعد رواہ عن محمد بن اسحاق قال عبید اللہ بن عبد اللہ۔ جو حدیث ہم نے پڑھی اس کے اندر عبداللہ ابن عبداللہ تھا کہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر وہ نقل کرتے ہیں، جبکہ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن سعد نے جو محمد ابن اسحاق سے روایت نقل کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن عبداللہ، یعنی عبداللہ کی جگہ عبید اللہ ہے۔ تو اس کی وضاحت دیکھیے، اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ مصنف نے دو مختلف روایات کے درمیان فرق واضح کیا ہے، جو دونوں محمد ابن اسحاق سے مروی ہیں، لیکن راویوں کے ذکر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ احمد ابن خالد نے جو روایت کی ہے محمد ابن اسحاق سے، اس میں ہے عن عبداللہ ابن عمر، جبکہ ابراہیم ابن سعد نے جو محمد ابن اسحاق سے روایت کی ہے تو اس میں عن عبید اللہ ابن عمر ہے۔ تو مصنف نے یہاں پر اس فرق کو واضح کیا کہ عبداللہ اور عبید اللہ دونوں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، اس لیے ان دونوں سے روایت نقل ہونا ممکن ہے، ایک نے عبید اللہ بن عبداللہ سے نقل کر لی ہو اور دوسروں نے جو ہے وہ عبداللہ ابن عبداللہ سے اس کو نقل کر لیا ہو۔ یہ بھی احتمال اس میں موجود ہے کہ راوی نے غلطی یا وہم کی بنا پر ایک نام دوسری نام کی جگہ ذکر کر دیا ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں اور دونوں کا سماع کا اور آگے نقل کرنے کا احتمال موجود ہے۔ تو تعدد روات بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ تبدیلی کلمہ یا نام وہ بھی آپ یہاں اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نقل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سوالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مسواک کی متبادل صورتیں کیا ہیں؟ چونکہ یہ جو سوالات ہیں یہ دونوں ویڈیو سے متعلق ہیں، تو آپ گزشتہ ویڈیو میں اس کا جواب پڑھ چکے ہیں۔ مسواک کی سنیت کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ بھی نقل کریں۔ حنفی اور شافعیہ کا جو وقت مسواک کے حوالے سے اختلاف ہے اس کا تفصیلی ذکر کریں، اور روایات کو جمع کر کے جو اس میں تطبیق دی گئی ہے اس کو بھی نقل کریں۔ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باب ان کیف یستاکو اور باب ان فی الرجل یستاکو بسواک غیرہ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔